نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل مصرو خوباں سیاحی لامکاں وجہ کنفکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون آبو گلے انبیاء جانو گلے اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ بے شک ہند والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ اور مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ بے شک سبحان اللہ تمہیں اپنا بنایا خواجہ جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے میں بہت جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ بہت جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی سید خستہ کو امید حضوری کب تھی صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ تیرے کیا خوب بلایا خواجہ آج کی یہ محفل سالانہ محفل ہے پربت پورہ کے اس علاقے میں ہمارے مولانا لقمان صاحب اور ان کے رفقا ہر سال ماشاءاللہ اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور یہ وقت خواجہ بزرگ نائب نبی فی الہند عطائے رسول معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس سراپا قدس کے ایام ہے اور پوری دنیا میں میرے خواجہ کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں بے شک آپ کے نصیب کہ غریب نواز کے محلے میں بیٹھ کر ان کے شہر میں بیٹھ کر ان کا ذکر ان کے نانا کا ان کے اجداد کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرنے بے شک الحمدللہ مجھ سے بیشتر آپ نے بلبلے راجستھان جناب محمد شریف رضوی صاحب سے بھی نعتیں سنی اور میرے بھائی سید سہیل باپو نے بھی آپ کو بڑے اشعار سنائے اور بھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا مجھے نہیں پتا کس کس نے آپ سے گفتگو کی کلام کیا بس اتنی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس نے بھی جو کچھ پیش کیا اللہ تعالیٰ سب کا پیش کرنا قبول فرمائے آمین کا بلانا قبول فرمائے آمین کا آنا قبول فرمائے آمین اور اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری ادا آمین آمین ماتھے کی آنکھوں سے جاگتی آنکھوں سے گنبد خضرا دکھائے اور سوتی ہوئی آنکھوں سے گنبد خضرا والے کا جلوہ نصیب فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ہم غریب نواز کو معین الدین کہتے ہیں سرکار غریب نواز کا لقب ہے معین الدین اور ولایت کی کائنات کے اندر کسی ولی کو معین الدین کا لقب نہیں ملا سوائے سرکار غریب نواز کی ایک ہی ولی ایسا ہے امت محمدیہ کا جن کو بالاتفاق پوری امت نے معین الدین کہا دین کا مددگار دین کی مدد کرنے والا دین کی امداد کرنے والا یہ بھی ہم سنیوں کا نصیب ہے کہ ہمارے شجروں میں ایک طرف محی الدین ہے اور دوسری طرف معین الدین ہے اللہ اکبر محی الدین
دین کو زندہ کرنے والا اور معین الدین دین کو مدد کرنے والا. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کوئی مردے کو زندہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں مردے کو زندہ کرنا چھوٹی بات ہے جب ہمارے یہاں دین کو زندہ کرنے والے لوگ موجود ہیں. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ کیا کوئی قبر میں رہ کر کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے، یا کوئی انسان کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ واللہ جب نبی کے شہزادوں کی شان یہ ہو کہ وہ دین کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کو معین الدین کہا جا سکتا ہے، تو جو دین کے مددگار بنے کیا وہ انسانوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ لیکن لقب ہے معین الدین، اور معین الدین بننے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے تناظر میں آج ہم گفتگو کریں گے غریب نواز کو معین الدین کیوں کہتے ہیں، اور معین الدین بننے کے بعد انعامات کیا ملتے ہیں، احسانات اللہ کے کیا ہوتے ہیں، خدا کا کرم کیا ہوتا ہے. اچھی طرح یاد رکھیے، آج انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جس فیلڈ میں جاؤں میرے قدم جم جائیں اور میں ترقی حاصل کر لوں اور میں عروج حاصل کر لوں. ایجوکیشن کی فیلڈ کے لوگ سوچتے ہیں یہاں میرے قدم جمیں، تجارت کی فیلڈ کے لوگ سوچتے ہیں یہاں میرے قدم جمیں، سیاست کی فیلڈ کے لوگ سوچتے ہیں یہاں میرے قدم جمیں، حکومت کی فیلڈ کے لوگ سوچتے ہیں یہاں میرے قدم جمیں. انسان اپنے قدموں کو جمانا چاہتا ہے. قدم جمانے کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا، یعنی انسان کو اتنا عروج ملے، اتنی ترقی ملے، اللہ اکبر، کہ کامیابی اس کے قدم چومتے آئے تو ہم کہنے لگتے ہیں یار فلاں فیلڈ میں اس کے قدم جم گئے، تجارت اتنی بڑھ گئی کہ تجارت میں اس کے قدم جم گئے، سیاست میں اتنے عروج پا گیا کہ وہاں اس کے قدم جم گئے، علم ایجوکیشن کی فیلڈ میں اتنا عروج پا گیا کہ وہاں اس کے قدم جم گئے. یعنی انسان اپنے قدم کو جمانا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حکومت دی تو ان کے لیے بھی قرآن میں فرمایا کہ ہم نے یوسف کی قدم جما دیے مصر میں. تو اللہ اکبر، انسان کے قدم کب جمتے ہیں؟ یاد رکھنا، انسان کے قدم اس وقت جمتے ہیں جب آسمان سے مدد نازل ہوتی ہے، اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو بھیک کے کٹورے لے کر کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے، آج پوری دنیا میں مسلمان عزت کا متلاشی ہے، مسلمان عزت چاہتا ہے. اللہ اکبر. آخر عزت کیوں نہیں ملتی، وقار کیوں نہیں ملتا؟ کسی بہت بڑے مفکر نے یہ بات کہی تھی، آج پوری دنیا میں مسلمان اس لیے پٹ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن قبر میں وہ اس لیے پٹیں گے کہ وہ مسلمان نہیں تھے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد کلمے کے مطابق زندگی نہ گزارنا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد دین پر عمل نہ کرنا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور کر لینا، کلمہ پڑھنے کے بعد رسول سے دور ہو جانا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد شریعت کا مذاق اڑانا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دینا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد حلال و حرام میں تمیز نہ کرنا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اپنی بیویوں پہ ظلم کرنا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کے قرآن پہ ظلم اس طرح سے کرنا کہ اس پر تہ بتہ دھول جمتی رہی، مسلمان کو تلاوت کا موقع نہ ملے. ہاں ساری کتابیں پڑھنا مگر رب کی کتاب سے بغاوت کرنا، اللہ کی کتاب سے بغاوت کرنا. ہاں سب دیکھنے کی فرصت ہے لیکن رب کا کلام دیکھنے کی فرصت نہیں، رب کی کتاب دیکھنے کی فرصت نہیں. وہ کتاب جس نے عرب کے صحرا نشینوں کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنا دیا، وہ کتاب نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم کو قوموں کا امام بنا دیا، آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا. کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی کتاب سے دور ہو جانا، اللہ کی کتاب سے بغاوت کرنا، یہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، مسلمان کے در در بھٹکنے کا سبب ہے، بے چینیوں کا سبب یہی ہے، بے قراریوں کا سبب یہی ہے. ہاں مسلمانوں، ایک گھر کے اندر ایک چھت کے نیچے اگر 10 لوگ رہتے ہیں، ان 10 کے دل ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ وہ وفا نہ کی جو وفا کرنے کا حق تھا، اللہ کے دین کے ساتھ وفا نہ کی جو وفا کرنے کا حق تھا. اس لیے آسمان سے مدد
اکبر. تو قدم کب جمتے ہیں؟ جب آسمان سے مدد آتی ہے. اور آسمان سے مدد کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کے دین کا مددگار بنتا ہے. قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں 40 فقیروں کی ٹولی کے ساتھ ایک مرد قلندر ہندوستان کی سرزمین پر 52 سال کی عمر میں قدم رکھتا ہے. اللہ اکبر. نہ یہاں کوئی ماں کا رشتہ دار تھا، نہ کوئی باپ کا رشتہ دار تھا. یہاں کوئی رشتہ نہیں، یہاں کوئی قبیلہ نہیں، یہاں کوئی تعلق نہیں. استقبال کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کوئی داعیہ دین کسی دیہات میں بھی چلا جائے تو اس کے استقبال کے لیے لوگ موجود رہتے ہیں، لیکن خواجہ بزرگ عطائے رسول معین ملت و دین 52 سال کی عمر میں ہندوستان کی زمین پہ قدم رکھتے ہیں. کون ہے استقبال کرنے والا؟ کون ہے مدد کرنے والا؟ کون ہے امداد کرنے والا؟ کون ہے اللہ اکبر اپنے گھر میں جگہ دینے والا؟ پربت پورا والوں، اجمیر شریف والوں، ایک چھوٹا مملک بھی آ جائے تو تم اپنے محلے میں کہتے ہو، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں. اللہ اکبر. 800 ساڑھے 800 سال پہلے کا وہ دن یاد کرو. 40 فقیروں کے ساتھ اللہ کا ایک فقیر اس زمین پہ قدم رکھتا ہے. کوئی اپنا دروازہ کھولنے تیار نہیں، نہ دل کا دروازہ نہ گھر کا دروازہ. اللہ اکبر. ایک درخت کے نیچے بیٹھنے والا فقیر بیٹھتا ہے، اس کو وہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے، وہ انا ساگر کے کنارے جا کر کے بیٹھتا ہے. اللہ اکبر. آج 850 سال کے بعد بھی تمہارے شہر میں کوئی تقریر کرنے والا مقرر انا ساگر کے کنارے بیٹھنے کی نوبت نہیں آتی، لیکن وہ مرد قلندر اللہ اکبر جس کی پیشانی میں مصطفیٰ جان رحمت کے نسب کا نور تھا، جس کی آنکھوں میں توحید و رسالت کی انوار کے چراغ چل رہے تھے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا وہ عظیم آفتاب روشن تھا کہ آنکھوں سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی. خدا نے چہرے پر وہ انوار و تجلیات عطا کیے تھے کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جائے. لیکن اہل اجمیر کے دلوں پہ کیسے پردے پڑے تھے کہ کوئی گھر میں بلانے والا نہیں، کوئی استقبال کرنے والا نہیں، درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی امداد کرنے والا نہیں. ایک دن وہ یاد کیجیے، ایک دن اس کا تصور کیجیے، اور ایک آج کا دن، آج کے دن اللہ اکبر پوری دنیا میں سب سے زیادہ کسی ولی کے مزار پر اگر پھول چڑھ رہے ہیں تو وہ میرے سخی خواجہ کا آستانہ ہے. اللہ اکبر. ایک تصور کرو کہاں وہ دن گھر کے دروازے نہیں کھلتے، کہاں آج کا دن سب سے زیادہ پھول ان کے مزار پر. اللہ اکبر. کوئی بھی عرس ہونا، ہر عرس والا سجادہ نشین پورے ہندوستان میں محنت کرتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، پوسٹرز کے ذریعے سے، اعلانات کے ذریعے سے. میرے ابا کا عرس ہے آنا، میرے دادا کا عرس ہے آنا، میرے پردادا کا عرس آنا، میرے مخدوم کا عرس آنا، میرے چچا کا عرس آنا، میرے پیر کا عرس آنا. سب عرس اور سب آنکھوں پر، لیکن خواجہ کے عرس کا کوئی پوسٹر نہیں چھپتا، کوئی اعلان نہیں ہوتا. لیکن جیسے افق پہ رجب کا چاند نظر آتا ہے، بے شک سبحان اللہ، نہیں آتا، وہ بھی اجمیر کی طرف سبحان اللہ، اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا ایسے دیہاتیوں کو بھی میں نے رجب کے چاند کے بعد اجمیر مقدس کی طرف چلتے دیکھا ہے. کیوں جناب کہاں جا رہے؟ کا غریب نواز نے بلایا. اچھا لوگ یہ کہتے غریب نواز نے بلایا ہے، غریب نواز نے بلایا. لوگ یہ نہیں کہتے میں اجمیر جا رہا ہوں، کہتے غریب نواز نے بلایا ہے. سبحان اللہ. سینکڑوں بنتے ہیں، بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر.
ہوں گے اور کرم کی بھیک مانگ رہے ہوں گے. کہاں وہ دن جہاں انا ساگر کے کنارے بیٹھے درخت کے نیچے, کہاں آج کل یہ مرتبے کیوں ملے, بے شک یہ مقام کیوں ملا؟ کل تو معین الدین کا کوئی گھر نہیں تھا, آج ہندوستان میں گھر گھر میں معین الدین ہے. سبحان اللہ. کل معین الدین کا کوئی دوست نہیں تھا, آج جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی سر جھکا رہے ہیں, بے شک جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی چادر لے کر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. بے شک کوئی وزیر چادر لا رہا ہے, کوئی امیر بے شک چادر حق لا رہا ہے. اور یہ تو وزیر اور امیر ہے شہر کے, صوبے کے, علاقے کے. ہم نے تو اکبر جیسے کو پیدل آتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیدل آ رہا ہے, سبحان اللہ. شاہجہاں پیدل آ رہا سبحان ہے, اللہ. اورنگزیب داڑھی سے جارو کشی کرتے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. آخر کیا چیز ہے؟ ایک دور وہ تھا انا ساگر کے کنارے بیٹھے ہیں, ایک دور یہ. اتنی عزت, اتنا وقار, اتنی شان کیوں؟ ایک ہی وجہ, ان تنصروا اللہ. بے غریب شک نواز بے نے شک. یہاں آ کے کوئی بزنس نہیں کھولا, غریب نواز نے یہاں آ کر کوئی دکان نہیں کھولی, غریب نواز نے یہاں آ کر کے کوئی اپنے ذاتی مفاد کا دھندا شروع نہیں کیا, نہ عزت کے لیے, نہ دولت کے لیے, نہ شہرت کے لیے, کچھ نہیں. ان تنصروا اللہ. غریب نواز اکیلے اللہ کے دین کے ہند میں مددگار بنے اور 90 لاکھ منکرین اسلام کو بے شک بے شک. کر اسلام میں داخل کیا. سبحان اللہ. تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, اللہ تمہاری امداد کرے گا. وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ, اور اللہ تمہارے قدموں کو جلا دے گا. 40 فقیروں کے ساتھ نہتا آنے والا معین الدین, جس کو گھر بھی نصیب نہیں تھا, آج دل دل میں بسا ہوا ہے. خدا نے یہ جو قدم جما دیے ہیں یہ اللہ کے دین کی مدد کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. غریب نواز نے دین کی مدد کیسے کی؟ 90 لاکھ منکرین اسلام کو کلمہ پڑھایا. بے شک بے شک. کتنے؟ 90 لاکھ. ایک بات کہتا ہوں, آج اللہ کی مدد چاہتے ہو, بے شک تجارت کرو تو اللہ کی مدد آئے, بے شک ایجوکیشن کی فیلڈ میں جاؤ تو اللہ کی مدد آئے, بے شک. گھروں میں رہو تو اللہ کی مدد آئے. غریب نواز نے 90 لاکھ کو مسلمان بنایا. میرے عزیز, تو 90 لاکھ نہیں, 90,000 نہیں, 90,100 نہیں, 90 انسان بھی نہیں, تو صرف کوئی مطالبہ نہیں, کیونکہ تیری میری اوقات اتنی نہیں کہ تو 90 لاکھ کو مسلمان بنا سکتے. ہم 90 لاکھ کو نمازی نہیں بنا سکتے, 90,000 کو بھی نہیں بنا سکتے, 90,100 کو بھی نہیں بنا سکتے, 90 لوگوں کو بھی نہیں بنا سکتے. اپنی اوقات کچھ نہیں. وہ غریب نواز ہے, وہ غریب نواز ہے. لوگ کہتے ہیں غریب نواز کیسے بنتا ہے؟ میں نے کہا جب علی کا خون, فاطمہ کا شیر, نور مصطفیٰ کی تجلیاں ہوتی ہے, جب کوئی جا کر غریب نواز. سبحان اللہ. ایرے گہرے نتو خیرے درختوں میں غریب نواز جیسے تھوڑی کھلا کرتے ہیں. اس کے لیے تو نبوی ذل چاہیے, علوی گرج چاہیے, بطولی منزل چاہیے. جب کہیں جا کر کے وہ فصل اگتی ہے جس میں معین الدین اجمیری جیسے پھول کھلتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, مسلمانوں جو اللہ کی مدد چاہتے ہو, اللہ کی نصرت چاہتے ہو, تو غریب نواز نے 90 لاکھ منکرین اسلام کو کلمہ پڑھایا, مسلمان بنایا. میرے بھائی, تو 90 لوگوں پر بھی محنت کر نہ کر, یہ تیری ذمہ داری. لیکن آپ سے اتنا کہتا ہوں, صرف اپنے گھر والوں کو مسلمان بنا کر کے رکھ لو, بس صرف اپنے گھر والوں کو مسلمان بنا کر رکھ لو. اللہ کی مدد آپ پر آئے گی. آپ چلو گے تو اللہ کی مدد کے سائے میں, آپ بیٹھو گے تو اللہ کی مدد کے سائے میں, آپ اٹھو گے تو اللہ کی مدد کے سائے میں, آپ جیو گے تو اللہ کی مدد کے سائے میں, مرے گے تو اللہ کی مدد کے سائے میں, حتیٰ کہ جنازہ بھی اٹھے گا تو اللہ کی مدد کے سائے میں اٹھے گا. بس اتنا کرنا ہے, صرف اپنے گھر والوں
والوں کو مسلمان بنا کے رکھنا ہے. خواجہ نے 90 لاکھ کو مسلمان بنایا, تم اور ہم صرف اپنے گھر والوں کو مسلمان بنائے. آپ کہیں گے کیا میرے گھر کے لوگ مسلمان نہیں؟ میں کہتا ہوں یہی تو رونا ہے, یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بہت آسان ہے, کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے. مسلمان کا مسلمان ہونا, بہت لمبی گفتگو نہیں کرتا, بس شارٹ میں اتنا بتا کر گزرنا چاہتا ہوں. مسلمان بناؤ اپنے گھر والوں کو, اپنے گھر والوں کو مسلمان بنا کر کے رکھو. ہم کہیں گے کیسے مسلمان؟ میں کہتا ہوں صرف جمعہ کے دن ٹوپی پہننے والا نہیں, صرف محلے میں کسی کی میت میں سب رومال باندھنے والا مسلمان نہیں, صرف گوشت اور مچھلی کھانے والا مسلمان نہیں. ہاں صرف نکاح کے موقع پہ تازی کو لا کے خطبہ پڑھانے والا اور ٹوٹے پھوٹے انداز سے کلمہ پڑھ کے نکاح پڑھ لینے والا مسلمان نہیں. مسلمان ایسا مسلمان جس کو مصطفیٰ جان رحمت مسلمان کہے, جس کو خدا کی کتاب مسلمان کہے. اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ایسا مسلمان بنا دو, پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آئے گی. آپ کہیں گے وہ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اس کی ایک جھلک دکھا کر اپنی گفتگو تمام کرتے ہیں. وہ مسلمان کیسا ہوتا ہے جس کو تم مسلمان کہتے ہو؟ وہ مسلمان ایسا ہوتا ہے جس کا میں نے تعارف کرا دیا. جمعہ کے دن ٹوپی پہنے گا, محلے کے اندر میت ہو جائے تو رومال باندھ لے گا, اللہ اکبر, کبھی کبھی گوشت و مچھلی کھا لیا کرے گا. اس طرح کا مسلمان, ایسا مسلمان نہیں چاہیے اسلام کو. اور اسلام کو کیسا مسلمان چاہیے؟ آئیے تھوڑی سی اس کی جھلک دیکھ لیں. نمبر 1, ایسا مسلمان کہ جب اذان ہو تو پھر وہ میدان میں نظر نہ آئے, اذان ہو وہ گھر میں نظر نہ آئے, اذان ہو وہ کھیل کے میدان میں نظر نہ آئے. جب اذان ہو تو پھر وہ مسجد کی طرف چل پڑے. اللہ اکبر. رسول اللہ نے کیسا مسلمان بنایا تھا, میرے آقا نے کیسا مسلمان بنایا تھا. اللہ اکبر. اگر کوئی مسلمان ہتھوڑا اٹھاتا لوہے پہ مارنے کے لیے اور جیسے ہی اذان کی آواز آتی, اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی, تو وہ مسلمان اٹھایا ہوا ہتھوڑا لوہے پر مارنے کی بجائے وہ زمین پر رکھ دیا کرتا تھا اور مسجد کی طرف چلا جاتا تھا, یہ کہتے ہوئے میرے اللہ نے بلایا ہے, میرے رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, کیا ایسے مسلمان ہمارے درمیان موجود ہیں؟ کیا ایسے مسلمان ہمارے درمیان موجود ہیں؟ آؤ سرکار غریب نواز کے ملفوظات میں دیکھو. حضور غریب نواز رضی اللہ